الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین، پچھلے خطاب کے اندر اخوانیت کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور چونکہ اخوانیت کی بنیاد رکھنے والے حسن البنا نامی شخص ہیں، اس لیے ان کے بعض حالات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا۔ انسان کے پاس سب سے اہم چیز اور سب سے قیمتی چیز اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو اس کے سارے اعمال درست قرار پائیں گے، اور اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو ایسی صورت میں اس کا اثر اس کے بقیہ اعمال پہ بالکل واضح نظر آتا ہے۔ حسن البنا کے تعلق سے پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، اور یہ ان کی کتابوں سے ذکر کیا گیا تھا۔ جہاں جو بھی باتیں یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں ان کی کتابوں سے ہے، یا ان کے خلفاء کی کتابوں سے، یا اس جماعت کے بڑے قائدین کی کتابوں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ حسن البنا نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پہ ذکر کیا کہ وہ اشعری عقیدے کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ وہ صوفی طریقے کے ماننے والے ہیں، صوفیت پہ چلتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو دعوت دیتے ہیں یہ صوفی اور سلفی دعوت ہے۔ ایک طرف صوفی دعوت ہے اور دوسری طرف سلفی دعوت ہے۔ اور ان کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی گئی تھی، انہوں نے جو اپنے قواعد ذکر کیے تھے، اس کے اندر یہ باتیں بھی انہوں نے ذکر کی تھی کہ وہ صوفی اوراد، اذکار، مجالس اور قوالی کی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں پچھلے درس کے اندر ذکر کی گئی تھی، اور اس صوفی طریقے کا بھی ذکر کیا گیا تھا جو خصافیہ شاذلیہ کے طریقے سے مشہور ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اپنے عقائد کو صوفی کتابوں سے لیا، صوفی مشائخ سے انہوں نے بیعت کی، اور وہ کتابیں جو بالخصوص صوفیت کی جانب اشارہ کرتی ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا تذکرہ ہے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تعلق سے دلیلیں موجود ہیں، ان تمام کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ اور یہ تمام باتیں انہوں نے اپنی کتاب مذکرات داعیہ کے نام سے جو کتاب تالیف کی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھ جس نے اس جمعیت کی بنیاد رکھی، ایک کمیٹی کی بنیاد رکھی، وہ دونوں کی دونوں ایک ہی طریقے پہ تھے۔ حسن البنا دینی تعلیم سے آئے ہوئے تھے، لیکن صوفیت کے طریقے سے متاثر تھے، اور اشعریت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور ان کے ساتھی احمد السکری، جن کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے پاس نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، داڑھی مونچھ سب بالکل صاف ہیں۔ ان دونوں افراد نے مل کر ایک جمعیت کی بنیاد رکھی، جس کا نام الجمعیہ الحصافیہ رکھا گیا۔ حصافیہ یہ صوفیت کا طریقہ تھا، گویا یہ جمعیت ایک صوفی جمعیت تھی، اور اسی جمعیت کے ذمہ دار احمد السکری تھے، اور ان کے نائب حسن البنا تھے۔ پھر حسن البنا نے اس کو ایک نئی شکل دی، اور کچھ سالوں کے بعد اس کی جمعیت کو الاخوان المسلمون کے نام سے تشکیل دیا۔ جمعیت اپنی جگہ پہ قائم تھی، لیکن جمعیت کے نام کو صرف تبدیل کر دیا گیا۔ جمعیت کی جو حقیقت تھی، جو مضمون تھا، جو صوفیت تھی، وہ صوفیت اس کے اندر برقرار تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے، جیسا کہ بعض علماء کرام نے ذکر کیا ہے یا بعض افراد نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ بچپن میں یا اپنے نئی عمر میں طالب علمی کے دور میں صوفیت سے متاثر تھے، اور اس کے بعد ان کے اندر صوفیت موجود نہیں تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے صوفیت کے تعلق سے کتاب لکھی ہے،
اور وہ کتاب مذکرات داعیہ کے نام سے ہے۔ مذکرات داعیہ کے اندر انہوں نے کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ صوفی اوراد کو ذکر کیا ہے، صوفیت کے طریقے کو ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اشعری عقیدے کو برقرار رکھا ہے۔ واضح طور سے حسن البنا کہتے ہیں، جب اخوان المسلمین کی 5ویں کانفرنس تھی سن 1938 میں، تو وہ کہتے ہیں کہ انا الاخوان المسلمون، کہ ہم اخوان المسلمین دعوت سلفیہ، سلفی دعوت کے حامل ہیں۔ ابھی دھوکہ نہ کھائیے، کہتے ہیں وہ طریقہ سنیہ، ہمارا طریقہ سنی طریقہ ہے، وہ حقیقہ صوفیہ، اور ہماری حقیقت صوفیت ہے، وہی سیاسیہ، اور ہماری جماعت سیاسی جماعت ہے۔ اسی عقیدے کو، اشعری عقیدے کو، صوفی عقیدوں کو انہوں نے اپنے مختلف کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، ان کے اوراد کو بھی ذکر کیا ہے، ان کے اذکار کو بھی ذکر کیا ہے۔ اخوان المسلمین کے لیے، اخوانیوں کے لیے خاص اوراد اور اذکار موجود ہیں جو رسائل الامام حسن البنا کے اندر باقاعدہ موجود ہیں۔ رسائل الامام حسن البنا ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر مختلف کتابچوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ان کتابچوں کو حسن البنا نے تحریر کیا تھا، جو کہ اس جماعت کے قائد ہیں، اور اس میں ایک رسالہ وہ ہے جو اذکار کے نام سے ہے، اور یہ اذکار کے اندر وہ اوراد اور اذکار ذکر کیے گئے ہیں جو اخوان المسلمین کے ساتھ خاص ہیں، جن کو اخوان المسلمین پڑھیں گے۔ یہ اوراد وہ اوراد نہیں ہیں، یہ اذکار وہ اذکار نہیں ہیں جو کتاب و سنت کے سے مستنبت ہیں، جو مسنون اذکار ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں ایک خاص قسم کے صوفی اذکار ہیں جس کا تذکرہ انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے تصوف کی باقاعدہ تعریف کی ہے، ان کے محفلوں کی تعریف کی ہے، ان کے اجتماعی ذکر کی تعریف کی ہے، اس میں میلاد کا ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے اپنی آخری عمر کے میں اپنے ساتھیوں کے درمیان پھیلایا ہے، ان میں منتشر کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اپنے عقیدے کو بھی بیان کیا ہے، اور اس عقیدے کو تحریر کر کے اپنے ماننے والوں کے درمیان انہوں نے پھیلایا ہے۔ ان کے متبعین میں سے، یا آپ کہیں کہ ان کے ساتھیوں میں سے سعید ہوا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان صوفی حقیقت کے معنی کو اچھی طریقے سے جان لے، جو کہ امام حسن البنا کی دعوت کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ اور مزید کہتے ہیں کہ حسن البنا خود کہتے ہیں کہ میں نے اخوان الحصافیہ کو دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر عشاء کے بعد ہر رات کرتے تھے، اور میں شیخ زہران رحمہ اللہ کے دروس میں حاضر ہوتا تھا مغرب اور عشاء کے درمیان۔ محفل کی جو ذکر کی جو محفل ہوتی تھی، اس محفل میں جس انداز میں قوالیاں پڑھی جاتی تھی، نعتیں پڑھی جاتی تھی، ان ساری چیزوں نے مجھے اپنی کی جانب کھینچ لیا۔ اور جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ ان محفلوں میں شریک ہونے کے لیے ہر جمعہ کے روز 3 گھنٹہ پیدل جاتے تھے، اور پھر 3 گھنٹہ پیدل واپس آتے تھے۔ یہ فکر کہاں سے تبدیل ہوئی اور کیسی سلفیت بنی؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سلسلے میں جو تحریریں موجود ہیں، اصل میں جب حسن البنا مدرسۃ المعلمین میں آئے، جو کہ مصر کے اندر ہے، مصر کے اندر مدرسۃ المعلمین میں جب وہ پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ 2 فکریں موجود ہیں، یعنی 2 طرح کے طلبہ موجود ہیں۔ ایک طلبہ ہے جو سلفیت کے حامی ہیں، اور دوسرے طلبہ ہیں جو صوفیت کے حامی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ سلفیت کے حامی جو طلبہ ہیں وہ صوفیت کے طلبہ پہ غالب ہیں، یعنی ان کی دلیلیں قوی ہیں، حجتیں قوی ہیں، وہ غالب ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ صوفیت دھیرے دھیرے سمٹ رہی ہیں۔ اب اگر جیسا کہ ان کا عقیدہ تھا، عقیدے کے مطابق اگر وہ صوفیت کی طرف جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کچھ دنوں کے بعد ان کا معاملہ کھل جائے گا، اور وہ ان طلبہ میں شامل ہو جائیں گے جو ہار چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کیا، اور وہ ہیلہ یہ تھا کہ انہوں نے سلفیت کا دعویٰ کیا
کس طریقے سے وہ سلفیت کے اندر صوفیت کو داخل کریں، اس کے لیے انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا، اور وہ حیلہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے تھے، اپنی دعوت کو سلفی دعوت کہتے تھے، حالانکہ حقیقت کے میں وہ صوفی تھے۔ تو یہ جب مدرسے اسماعیلیہ کے اندر، مدینہ اسماعیلیہ کے اندر مدرس کے طور پہ ان کی تعین ہوئی، تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا، تو کسی بھی ایک جہہ کی طرف شامل ہونے کے بجائے انہوں نے اس فکر کو اس کے اندر ترویج دی، اور ایک تیسری فکر انہوں نے پیدا کی، اور وہ یہ کہ نہ اس طرف رہیں اور نہ ہی اس طرف رہیں، اور اپنے آپ کو سلفیہ صوفیہ کہنے لگے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حسن البنا کس فکر کے حامل تھے اور کس قدر خباثت ان کے اندر تھی۔ اگر الفاظ صحیح طور پہ استعمال کیے جائیں تو کس قدر خباثت تھی کہ اپنی صوفیت کو چھپا کر سلفیت کا اظہار کرتے تھے، اور اپنی دعوت کو بعد میں سلفی دعوت کہتے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، اور اپنا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سلفی ہیں، لیکن حقیقت میں اس تحریک کے بانی کے جو عقائد تھے اور جس پہ اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی وہ صوفیت تھی، اور صوفیت کے ساتھ اشریت تھی۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا اختلاف اصل میں سلفیت سے ہے، باقی کسی پارٹی سے ان کا اختلاف نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اخوانیت سے متصل افراد، اخوانیت سے جڑے ہوئے افراد تنقید کرتے ہیں تو اہل حدیثوں پہ اور سلفیت پہ تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں تو سعودیہ پہ تنقید کرتے ہیں، کسی دوسرے ملک پہ تنقید نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا ہی سے صوفیت اور سلفیت ٹکرائی ہوئی تھی، صوفیت اور سلفیت ٹکرائی ہوئی تھی، اور کیونکہ سلفیت پہ غالب نہیں آتے تھے، اس لیے سلفیت کو برا بلا کہتے ہیں، باقی کسی بھی مذہب کو برا بلا یا کسی بھی مسلک کو برا بلا نہیں کہتے۔ اسی لیے ان کے یہاں دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر کوئی شیعہ ہے تو ان کی جماعت میں داخل ہو سکتا ہے۔ کوئی شیعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے، آپ کے ازواج مطہرات کو برا بلا کہتا ہے، قرآن کو معرف کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان کے ہاں یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، ان کے یہاں یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اختلاف ہے جس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یعنی گویا فقہی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے جس کے اندر آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقی اختلاف نہیں ہے، یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی جماعت کے اندر شیعہ بھی داخل ہیں، اگر آپ دیکھیں، اور ان کے تعلقات عیسائیوں سے بھی ہیں، ان کے تعلقات یہودیوں سے بھی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کسی کا ٹکراؤ ہے حقیقت میں تو یہ سلفیت ہے جو ان کے سامنے راستہ روکے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ بغض اخوانیت سلفیت سے رکھتے ہیں، سب سے زیادہ بغض، اتنا بغض وہ شیعہ سے بھی نہیں رکھتے ہیں، روافض سے بھی نہیں رکھتے ہیں، جتنا بغض وہ سلفیت سے رکھتے ہیں اور سلفی افراد سے رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی زبانوں سے آپ سنیں گے کہ وہ سعودیہ کو لعن طعن کرتے ہیں، سعودی علماء کو لعن طعن کرتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کو معلوم ہو چکی ہیں تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صوفیت کے ساتھ ساتھ وہ کون سے عقائد تھے جو حسن البنا کے اندر موجود تھے۔ حسن البنا جس طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے بریلویت ہے، اس کی دوسری کاپی آپ کو حسن البنا کے اندر موجود آئے گی، اس کے سارے عقائد آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ ہمارے یہاں میلاد کا انعقاد بریلوی کرتے ہیں، ہمارے یہاں ذکر کی محفلوں کا انعقاد بریلوی کرتے ہیں، ہمارے یہاں قوالی کی محفلوں کا انعقاد بریلوی کرتے ہیں، ہمارے یہاں قبروں پہ مزاروں پہ جانا یہ بریلویوں کے اندر پایا جاتا ہے، دیوبندیوں کے اندر بھی نہیں پایا جاتا اور اہل حدیث کے اندر بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ جناب حسن البنا باقاعدہ مزاروں پہ جاتے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، مزاروں پہ جاتے تھے، اور مزاروں پہ جانا صرف دو مقصد سے ہو سکتا ہے، تیسرا کوئی مقصد اس کا نہیں نظر آتا۔ مزاروں پہ جانے کا دو مقصد ہے، اور ایک مقصد تو یہ کہ وہاں پہ جا کر قبر والے کے لیے دعا کیا جائے، اور دوسرا مقصد کیا ہے
کہ وہاں پہ جا کے قبر والے سے مانگا جائے۔ پہلی صورت بدعت ہے اور دوسری صورت شرک ہے۔ مزاروں پہ جا کے مزار والے کے لیے دعا کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اس طرح کے مزارات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے، تابعین کے زمانے میں نہیں تھے کہ ان کے زمانوں میں اس طریقے سے مزار تعمیر کیا جائے، پختہ تعمیر کیا جائے اور وہاں پر جا کر دعا کی جائے۔ قبریں الگ رکھی جائیں جو عام قبرستان سے الگ قبریں ہوں، الا کہ کوئی راستے میں فوت ہو گیا تو دوسری قبریں وہاں پہ بنا دی گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ ہے، ان کے صاحبین کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن اس کے بعد جتنے صحابہ کرام فوت ہوئے مدینے میں، سب کو قبرستان بقیع میں دفن کیا گیا۔ شہداء کو اپنے مقام پہ دفن کیا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن کسی صحابی نے چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، انہوں نے اپنے گھر کو یا کسی اپنی باغ کو یا کسی مقام کو انہوں نے اپنی قبر کے لیے خاص نہیں کیا۔ اس لیے قبروں کو اس طریقے سے الگ کرنا اور ان کو پختہ تعمیر کرنا یہ بدعت ہے۔ اور ایسے مقام پہ جا کر جہاں پہ آپ حرام چیز دیکھ رہے ہیں وہاں پر جا کر دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ قبروں کے پاس جانا اور اس کے لیے باقاعدہ سفر کرنا، قبروں کے لیے سفر کرنا یہ بدعت میں سے۔ اور یہ صاحب 20 کلومیٹر پیدل چل کر جاتے تھے اور پھر قوالی کی محفلوں میں شریک ہوتے تھے، اسی طریقے سے باقاعدہ سفر کرتے تھے ان مقامات کا جہاں پہ قبریں اور مزار پائے جاتے تھے اور جا کر زیارت کرتے تھے۔ تو یا تو پھر دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے، یا تو وہاں جا کر وہ بدعت کو انجام دیتے تھے یا پھر وہاں پر جا کر شرک کو انجام دیتے ہیں، اور ہم حسن ظن کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت انجام دیتے تھے، شرک کو انجام نہیں دیتے تھے۔ اس لیے کہ شرک کو انجام دینے والا ملت سے خارج ہو جائے گا، ملت سے خارج ہو جائے گا، بدعت کو انجام دینے والا ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ تو یہ حسن ظن ہے ہمارا کہ وہاں پہ جا کر وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور یہ چیزیں وہ اپنے طالب علمی کے زمانے سے انجام دیا کرتے تھے۔ حسن البنا مزید کہتے ہیں کہ جو افراد انتقال کر چکے ہیں اور شخصیات کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا یہ جائز ہے، اور اس میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، فقہ کا اختلاف ہے۔ عقیدے اور فقہ کا اختلاف تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقیدے کی جو باتیں ہیں اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عقیدے کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ اگر اس میں اختلاف ہو تو ہم کہیں کہ یہ اختلاف جائز ہے۔ عقیدے کے اندر اگر اختلاف ہے تو صحابہ کرام کا جو عمل ہے اسی عمل کو اختیار کریں، باقی جتنے عمل ہیں سب کی سب باطل ہیں۔ مسلمات ہیں دین کے، جیسے نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ وہ معاملات جس میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے رفع دین کا مسئلہ ہے، آمین بالجار کا مسئلہ ہے، یہ وہ مسائل ہیں جن میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، جن میں شبہات کی بنیاد پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اس اختلاف کو ہم جائز ٹھہرا سکتے ہیں۔ لیکن عقیدے کے معاملے میں اختلاف نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ اختلاف معتبر ہوگا، بلکہ وہ اختلاف باطل ہوگا۔ مردوں سے وسیلہ پکڑنا یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، مردوں سے وسیلہ پکڑنا یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور عقیدے کے سلسلے میں ہم کتاب و سنت کی جانب رجوع کریں گے، صحابہ کرام کے عمل کی جانب رجوع کریں گے، وہیں سے ہم اپنے عقیدے کو لیں گے، باقی کسی کے قول کو اس میں معتبر نہیں سمجھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مردوں سے وسیلہ پکڑنا یہ درست نہیں ہے۔ وسیلہ کن چیزوں سے پکڑا جاتا ہے؟ اپنے نیک عمل سے وسیلہ پکڑیے، کسی نیک آدمی کے ذریعے سے جو آپ کے سامنے موجود ہو یا جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے مشافہتاً مباشرتاً، اس سے آپ دعا کے لیے درخواست کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے آپ کے وسیلے سے آپ دعا کیجیے۔ یہ وسیلے کی مشروع اور جائز شکلیں ہیں۔ قبروں کے پاس جا کر قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا
دعا کی درخواست کرنا کہ اے فلاں بزرگ اللہ کے پاس میری سفارش کو پورا کر دے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ قبر والے کو آپ نے پکارا تو شرک ہے، اور قبر والے کا وسیلہ آپ نے پکڑا کہ اے اللہ فلاں ولی کے واسطے سے میری یہ دعا قبول کر لے اور فلاں کے نبی کے واسطے سے میری یہ دعا قبول کر لے، تو ایسی صورت میں یہ بدعت ہے۔ اس طرح کا کوئی وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ حسن البنا کیا کہتے ہیں کہ وَالدُّعَاءُ اذا قرن بالتوسل اللہ بعہد من خلقہ خلاف فرعی، کہ دعا اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کسی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، مخلوقات میں سے کسی کا بھی وسیلہ آپ پکڑتے ہیں، تو یہ فرعی اور فقہی اختلاف ہے اور عقیدے کے امور میں سے نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حسن البنا کو یہ بات معلوم نہ ہو، اور اگر یہ بات کسی عالم کو معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک وہ شخص جو ایک جماعت کی بنیاد رکھ رہا ہے، ایک تحریک کی بنیاد رکھ رہا ہے، اپنے عقیدوں کو تحریر کر رہا ہے، وہ کیسے ایک ایسا عقیدہ تحریر کر دے گا جو کہ بالکل واضح طور پہ کتاب و سنت کے اندر اور علماء سلف کی کتابوں میں موجود ہے۔ حسن البنا اپنی جماعت کو صوفی جماعت بھی قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی صوفی کہتے ہیں، اپنی جماعت کو بھی صوفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سلفی کہتے ہیں، اپنی جماعت کو بھی سلفی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سلفی اور صوفی جماعت ہے، جماعتنا سلفیت صوفیہ، کہ ہماری جماعت سلفی جماعت ہے اور صوفی جماعت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک درس کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے آگ کو پانی میں اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یہ ایسی مثال ہے، یعنی سلفیت پانی ہے اور دوسرا آگ ہے، اور آگ اور پانی جس طریقے سے اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے سلفیت اور صوفیت اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید دیکھیے کہ ان کے عقیدے کا جو اثر تھا، یہ اثر ان کے قائدین کے اندر، ان کے بعد آنے والے افراد میں موجود ہیں۔ ان کی جماعت کے مشہور فرد ہیں سعید ہوا، یہ جولات فی الفقہین الکبیر والاکبر کے اندر اسی عقیدے کو اپنا رہے ہیں، اشعری عقیدے کو جو حسن البنا نے اپنایا تھا۔ اسی طریقے سے محمد الغزالی، یہ مشہور اخوانی فرد ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب ہے السنہ بین اہل الفقہ و اہل الحدیث کے صفحہ نمبر 11 پہ سلفیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، سلفی نوجوانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، سلفیت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنے اشعری عقیدے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کے ایک بہت ہی خاص فرد ہیں عمر التلمسانی، ان کی کتاب ہے بعض ما علمنی الاخوان المسلمون۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے بھی ظاہر کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی عقیدے پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسماوات مطویات بیمینی، کہ آسمان اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں سمٹے ہوئے ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لا ادری کیف اثبت للہ یدا، میں نہیں جانتا کیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ دائنے ہاتھ میں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا اثبات کروں، اس لیے کہ اشریعت کے اندر ہاتھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں سے نہیں ہے، اور ہاتھ سے مراد اشریعت کے اندر، سلفیت کے اندر نہیں، سلفیت کے اندر ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، ہر وہ وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان کیا ہے، وہ وصف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے اپنے کے لیے دائنے ہاتھ کو ثابت کیا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے، لیکن اشریعت کیا کہتے ہیں؟ اشریعت کے اندر اشری افراد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد قوت ہے، ہاتھ سے مراد قوت ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرنا کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ نہیں، اسی کے لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں معلوم کہ کس طریقے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ثابت کروں۔
تو یہاں پہ اسی طریقے سے اس جماعت کے سب سے مشہور فرد ہیں سید قطب، جن کی کتابیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود فکر، منہج، عقیدے کو شدت کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے، اور ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی کے افراد ان کے عقائد کو، منہج کو اچھی طریقے سے پھیلاتے ہیں۔ یہ دو فرد ہیں جن کی تعظیم ہندوستان میں جماعت اسلامی کرتی ہے، حسن البنا اور سید قطب۔ یہ دو افراد ایسے ہیں جن کی تعظیم، بلکہ آپ جائیں گے اگر ان کے اداروں کے اندر، ان کے مدارس کے اندر، تو باقاعدہ آپ کو جگہ جگہ ہاسٹل کے نام یا کسی ایک پورشن کے نام ان کے ناموں کے ساتھ ہوں گے۔ حسن البنا امام، وہ امام کہتے ہیں امام حسن البنا، الامام سید قطب۔ آپ ان کے اداروں میں جائیے، آپ کو خود مل جائے گا۔ تو اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اخوانیت اور جماعت اسلامی کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی اخوان المسلمین کی کاپی ہے تو بیچا نہیں ہے، دونوں کی فکر ایک ہے، لیکن چونکہ ان کے سیاسی فکر الگ الگ ہے، سیاسی فکر ہم بھی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے سیاسی طریقہ الگ الگ ہے، ہر ملک کے لیے الگ الگ طریقے اپناتے ہیں۔ مصر کے اندر تھا تو مصر کے حالات کے اعتبار سے ان کی سیاسی تنظیم تھی، یہاں پہ ہندوستان کے اعتبار سے ان کی الگ تنظیم ہے۔ آپ پاکستان میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو سیاسی اعتبار سے الگ تنظیم نظر آئے گی۔ ہر ملک کے اعتبار سے انہوں نے تنظیم کے جو بالوں پر ہیں اس کو الگ الگ طریقے سے صاف کیا ہے۔ سید قطب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آیات صفات کے اندر عام طور سے انہوں نے اشعری عقیدے کو اپنایا ہے، اور استوا کے تعلق سے بھی انہوں نے اشعری عقیدے کو اپنایا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ قوت اور طاقت مراد ہے۔ یہاں پہ استوا کا مراد استولا، اصل کیا ہے؟ استوا سے مراد اشعریین کے نزدیک استولا ہے، معتزلہ کے نزدیک بھی استولا ہے، یعنی زبردستی کسی چیز پہ قابض ہو جانا، اور اسی معنی کو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی سید قطب نے انہی عقائد کو لیا ہے جو منحرفین کے عقائد ہیں، جو اشاعرہ کے عقائد ہیں، معتزلہ کے عقائد ہیں، اور یہ عبارت انہوں نے جو اپنی کتاب فی ظلال القرآن کے اندر جب ذکر کی ہے تو یہ عبارت حقیقت میں انہوں نے زمخشری سے لی ہے۔ زمخشری جو کہ رأس المعتزلہ ہیں، معتزلہ کے ہیڈ قرار دیے جائیں گے، ان سے انہوں نے اس عبارت کو لیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا گہرا تعلق ہے ایسے عقیدوں سے جو عقیدے فاسد ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت مشہور عقیدہ ہے خلق قرآن کا، جس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، انہیں سختیاں برداشت کرنی پڑی، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، روزانہ ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ خلق قرآن کا مسئلہ تقریباً ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے جس کو تقریباً ہر عالم اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور اس مسئلے کے اندر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یا کلام نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے بولنا آپ کی صفت ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کو بولا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو پیدا کیا ہے، کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اسی کو سید قطب اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں فی ظلال القرآن میں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَن يُؤَلِّفُوا مِثْلَ هَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّهُ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ لَا مِنْ صُنْعِ الْإِنسَانِ، کہ لوگ اس کتاب جیسی کتاب تعلیف نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ کاریگری کسے کہتے ہیں؟ جو آپ بناتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، انسانی کاریگری نہیں ہے۔
یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا آپ آسمان نہیں بنا سکتے ہیں، زمین کو بنایا زمین نہیں بنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اور جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف علماء کرام کا ذکر کیا ہے، تقریباً 10 علماء کرام کے نام کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اور بقیہ اہل علم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ علماء کرام کا قول کیا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے، خلق و افعال العباد ایک کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، اس کے اندر انہوں نے علماء کرام کے نام کا ذکر کیا، اور پھر اس کے علاوہ بقیہ علماء کرام کے نام کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ سید قطب جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور اسی تفسیر کے شکل میں علامہ مودودی، علامہ ان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے اعتبار سے نہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفہیم القرآن۔ میں یہاں جتنے بھی القاب استعمال کروں گا انہی کے اعتبار سے، میرے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ علمی القاب انہوں نے دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے۔ تو مودودی کی جو کتاب ہے، یا آپ ہم کہیں مولانا مودودی کی جو کتاب ہے، کتاب کون سی ہے؟ تفہیم القرآن۔ وہ تمام غلطیاں جو دلائل القرآن کے اندر موجود ہیں، تقریباً تفہیم القرآن میں اس جیسی بہت ساری غلطیاں آپ کو موجود ملیں گی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، جس کو جماعت اسلامی کے افراد بھی اور اخوانی شہید کہتے ہیں، حالانکہ ان کی تاریخ ایک بہت لمبی ہے، اگر اس پہ کلام کیا جائے تو 2-3 خطاب اس کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ یعنی جو ان کے ہاں معتبر علماء کرام ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ سید قطب کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص سے کہتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص سے کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم انہیں کافر ٹھہرا رہے ہیں، کافر ٹھہرانا ایک الگ چیز ہے، اور کفریہ عمل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں دلیلیں نہ ملی ہو یا ان پر حجت قائم نہ ہوئی ہو، اس لیے انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سید قطب کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں خبر واحد کو، یعنی متواتر اور احاد، 2 قسم کی احادیث ملتی ہیں۔ متواتر یعنی بہت سارے افراد نے ذکر کیا ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ احاد میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، صحیح اور ضعیف، 2 قسم کی احادیث ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عقیدے کے اندر احادیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، حالانکہ تمام علماء کرام کا، جو علماء سلف ہیں، جن کو سلفی علماء کہا جا سکتا ہے، جن کو محدثین کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، ان کا یہ اتفاق ہے کہ احادیث اگر صحیح سندوں سے مروی ہیں اور ثابت ہیں تو ایسی صورت میں وہ عقائد کے اندر بھی قابل اعتبار ہوں گے، اور اسی طریقے سے اعمال کے اندر بھی قابل اعتبار مانے جائیں گے۔ انہوں نے جو بات ذکر کی ہے، یہ اصل میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ جہمیہ اور معتزلہ کی وہ باتیں جو ان کے عقیدے کے مطابق ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ جہمیہ اور معتزلہ نے، جہمیہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ احاد کو عقیدے کے باب میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان سے ان کے عقیدے پہ زر پڑتی ہے، اور اسی طریقے کو سید قطب نے اختیار کیا۔ ان کے اندر جو شرط ہے وہی شرط سید قطب کے اندر، اس سے آپ دونوں کے درمیان ربط کو اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کتنا گہرا ربط ہے۔ جو بات جہمیہ یعنی صفات کا انکار کرنے والے فرقہ، اور معتزلہ جو چند صفات کو مانتے ہیں باقی صفات کا انکار کرتے ہیں، جو شرط لگاتے ہیں وہی شرط سید قطب کے یہاں بھی موجود ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے علماء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس جماعت کے اندر کہاں پہ خلل موجود ہے۔ جب اس جماعت کے علماء میں خلل ہوگا، ان کے قائدین کے اندر خلل ہے، تو عوام کے اندر بدرجہ اولا خلل موجود ہوگا۔
یوسف القرضاوی، دکتور یوسف القرضاوی، جو کہ ابھی جلد جن کی وفات ہوئی ہے، یہ معروف ہیں، اخوان المسلمین سے ان کا تعلق بالکل ظاہر اور باہر ہے، اور ان کی تائید میں انہوں نے بہت سارے مقالات اور بہت ساری کتابیں درج کی ہیں، اور بہت سارے بیانات ان کے موجود ہیں۔ یہ بھی اسی عقیدے سے متاثر تھے، یہ بھی انہی عقیدے سے متاثر تھے جس عقیدے کے حامل حسن البنا اور سید قطب تھے۔ یہاں پہ آیت کریمہ کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ کچھ چہرے اس دن بالکل کھلے ہوئے ہوں گے جو وہ اپنے رب کی جانب دیکھیں گے، وہ اپنے رب کی جانب دیکھیں گے۔ یعنی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مومنین رب کو دیکھیں گے، اور یہ چیز حدیث کے اندر ثابت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن مومنین اللہ تبارک تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، وہ رؤیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز موجود ہے اس چیز کا انکار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانی عقل کے برخلاف ہے، اس لیے اس چیز کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے علماء کرام ہیں ان کی عقیدے بالکل حسن البنا کے عقیدے کے مطابق ہیں، ایک ایک کر کے ان کے قائدین اور ان کے علماء کرام کے عقیدے کو، جو ابرز علماء کرام ہیں، جو بالکل واضح یا بڑے قائدین ہیں، ان کے بیانات کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، عقیدے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ولا اور برا کا، یعنی مشرکین سے اپنی برات کا، کفار سے اپنی برات کا اظہار کرنا، اور مسلمانوں کے ساتھ ولا کرنا، یعنی ان سے محبت، ہمدردی، دوستی اور تعاون رکھنا۔ حسن البنا کیا کہتے ہیں؟ فَأُقَرِّرُ أَنَّ خُصُومَتَنَا لِلْيَهُودِ لَيْسَتْ دِينِيَّةً، کہتے ہیں کہ ہمارا جو جھگڑا ہے یہودیوں سے ہمارا جو جھگڑا ہے یہ دینی جھگڑا نہیں ہے۔ آج تک تو آپ سنتے رہے ہوں گے کہ حماس اور دوسری جماعتیں جو فلسطین کے اندر اخوانی جماعتیں ہیں، اور اسی طریقے سے القسام اور فلاں یہ سارے کے سارے کتائب، یہ سارے کے سارے جنگ کرتے ہیں فلسطین میں اسرائیلیوں سے، اور اپنی اس جنگ کو جہاد کا نام دیتے ہیں، اس جنگ کو جہاد کا نام دیتے ہیں، اس راہ میں مرنے والے کو شہید کہتے ہیں، اور اسے دینی جنگ بتاتے ہیں، اور اسی پہ ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جن کی اخوان المسلمین کی تعریف عام افراد اسی چیز کو لے کر کرتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ اخوان المسلمین پہ، اور حماس اسرائیل سے جنگ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سوریہ کے اندر جو سوری حکومت سے جو جنگیں ہیں اس کے اندر بھی اخوان المسلمین کی جماعتیں موجود ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں، یہاں پہ واضح طور سے کہتے ہیں کہ یہود سے ہمارا جھگڑا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسن البنا، جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، کہتے ہیں کہ یہود سے ہمارا جھگڑا دینی جھگڑا نہیں ہے، دینی جھگڑا نہیں ہے۔ کس چیز کا جھگڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن کریم نے ہمیں ان کے ساتھ رہنے اور ان سے دوستی کرنے پہ کی ترغیب دی ہے، اور اسلام انسانی شریعت ہے، قومی شریعت سے پہلے انسانی شریعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود کی تعریف کی ہے، اور ہمارے درمیان ان کے درمیان اتفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قرآن سے بھی استدلال کر رہے ہیں اپنے اس غلط عقیدے پہ۔ کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کریم نے یہودیوں کے مسئلے کو لیا ہے وہاں پہ اقتصادی ناحیے سے لیا ہے، معاشی ناحیے سے لیا ہے، دینی ناحیے سے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جیسے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ جو یہود تھے ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ رزق جو ان کے لیے حلال تھے حرام قرار دیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان کی کتاب موجود ہے، الاخوان المسلمین احداث صنعت تاریخ، اور عباس سیسی کی کتاب حسن البنا مواقف الدعوہ والتربیہ۔ اب اس کے اندر آپ خود دیکھیے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہود کے ساتھ ہمارا جھگڑا یہ دینی جھگڑا نہیں ہے بلکہ یہ زمینی جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، دین کا جھگڑا
نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ جو افراد تھے اس میں تمہارے لیے، مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز میں نمونہ ہے؟ اس کی وضاحت آگے کی یہی ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے افراد سے یہ کہا کہ ہم تم سے اور جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں اس سے بری ہوں، کفرنا بکم، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے پر نکیر کرتے ہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ہے، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک تم اللہ وحدہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کے اندر ہمیں نمونہ بتلایا گیا ہے کہ ہم کفار سے اور ان کے معبودان سے برات کا اظہار کریں۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو جنگ ہے یہ دینی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ ہماری زمین کی جنگ ہے۔ اور دینی جنگ نہیں ہے کس طریقے سے؟ یہاں پہ گمراہ کر رہے ہیں آپ کو کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا جہاں بھی تذکرہ کیا ہے، ان کی برائیاں بیان کی ہیں، وہ اقتصادی ناحیے سے، معاشی ناحیے سے ہے، دینی ناحیے سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں، آپ سورۃ البقرہ اٹھائیے، سورۃ المائدہ اٹھائیے، دوسری صورتیں اٹھائیے جہاں پہ یہود کا ذکر ہے، اور پڑھیے آپ کہ کس تناظر میں ان آیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن کریم کے اندر ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکال علیہ السلام کا، دونوں کا، ان سارے افراد کا دشمن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ کس تناظر میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کون فرشتہ وحی لاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو اس پہ کیا جواب دیتے ہیں یہود؟ سنیے گا، یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ شخص فرشتوں میں ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل وحی لاتے تو ہمیں اس پہ ایمان لاتے، اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم آپ پہ ایمان لاتے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی دشمنی یہود سے کس بارے میں ہے، دینی ہے یا دنیاوی ہے۔ حقیقت میں قرآن کریم کے اندر جتنے مقامات پہ اسرائیل کا ذکر کیا گیا، اسرائیلیوں کا، یا آپ یہ کہیں کہ یہود کا ذکر کیا گیا ہے، بالاخص یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پہ ان کی مکر کو ظاہر کیا گیا ہے، ان کی دشمنی کو ظاہر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی کو بالکل واضح بیان کیا گیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ مومنوں کا سب سے بڑا دشمن۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود ہے، اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری جو دشمنی ہے یہود سے یہ دینی دشمنی نہیں ہے بلکہ زمین کی جنگ ہے، زمینی دشمنی ہے، کہ انہوں نے فلسطین کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس لیے ہماری دشمنی ان کے ساتھ یہ دینی دشمنی نہیں ہے بلکہ زمینی دشمنی ہے۔ اور اسی چیز کو علامہ قرضاوی رحمہ اللہ نے، جو کہ دکتور یوسف القرضاوی ہیں، انہوں نے اس جماعت سے ولا اور برا کے عقیدے کو بالکل ختم کر دیا ہے، بالکل مار ڈالا ہے۔ ان کی بھی کچھ چیزیں سن لیجیے۔ دکتور یوسف القرضاوی، جب بابا فاتکان کا انتقال ہوا، جو کہ مسیحی بابا کہلاتے ہیں، ان کے یہاں پاپ جسے ہم کہتے ہیں، اور عربی میں انہیں بابا سے تعبیر کیا جاتا ہے، پاپ، جو سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، اعلیٰ رہنما ہوتے ہیں عیسائیوں کا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس صورت میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس مسیحی رہنما کے لیے دعا کی، اور یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسیحی امت کو، کرسچن افراد کو اس سے بہتر عطا فرمائے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ اخوانیوں کے سب سے بڑے عالم میں کہہ سکتا ہوں، اگر حقیقت میں کسی کو عالم مانا جائے ان کی جماعت میں،
تو یہ دکتور یوسف القرضاوی ہیں، جو کہ حقیقت میں عالم ہیں، یعنی ان کی جماعت کے اعتبار سے عالم ہیں، جن کی کتابیں، بعض کتابیں بہت اچھی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ان کی بعض کتابیں بہت اچھی ہیں اور بعض کتابوں کے اندر بہت زیادہ انحراف ہے، تو دونوں چیزیں ان کے اندر ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں شریعت کو سمجھنے والا ان کے اندر کوئی ہے تو دکتور یوسف القرضاوی کو کہا جا سکتا ہے کہ شریعت کو وہ سارے، ان کے سارے رہنماؤں اور علماؤں میں سب سے زیادہ سمجھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیت کو پھیلانے میں بہت محنت اور کوشش کی، شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور باقاعدہ لمبی، یعنی کافی لمبی دعا ہے جو انہوں نے، جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت، مسیحی امت کو ان سے بہتر فرد نصیب ہو، مسیحی امت کو ان سے بہتر فرد نصیب ہوا، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا، مسلمانوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، وہ شاید مسلمان کبھی نہ بھول سکے اور عرب کبھی نہ بھول سکے۔ تو یہ یوسف القرضاوی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں پہ اس سے بھی برا فرد مسلط کیا گیا، اور اس شخص نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مزید آئیے دیکھیے کہ یوسف القرضاوی کیا کہتے ہیں کہ اننا اقول اخواننا المسیحیین، میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسیحی بھائی۔ پھر کہتے ہیں کہ بعض افراد میرے اوپر یہ نکیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مسیحی کہتا ہوں، مسیحیوں کو اپنا بھائی قرار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین بھائی ہیں۔ سنیے گا، عجیب استدلال، عجیب استدلال۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں، یہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی مومن ہیں اور وہ بھی ایک طریقے سے مومن ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ کے اندر جو کہا گیا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں اور یہ افراد بھی ایک طریقے سے، یعنی جو مسیحی ہیں، جو عیسائی ہیں، یہ بھی ایک اعتبار سے مومن ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے مسلمانوں میں تعصب پایا جاتا ہے۔ مزید آئیے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے اندر، جمعہ کے خطبے کے اندر اسرائیل کو مبارکباد دے رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں اسرائیل کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ایک طرف جنگ چل رہی ہے، جہاد کا نام دیا جا رہا ہے اور اس کو بالکل لوگوں میں مشہور کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک خطبے کے اندر وہ اسرائیل کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اور سنیے گا، بہت خطرناک لفظ ہیں۔ کہتے ہیں اے میرے بھائیوں، میں اپنے اس مقام کو چھوڑنے سے پہلے اسرائیلی انتخابات کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ عرب کی ساری امیدیں شمعون پیریس کی کامیابی پہ معلق تھی، اور شمعون پیریس اس سے انتخاب میں ہار گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی ہم اسرائیل کے حق میں تائید کریں گے، تعریف کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اس ملک کی طرح ہو جائے، ہمارا ملک بھی، مصر بھی اسرائیل کی طرح ہو جائے کہ اس میں تھوڑے افراد کسی ایک کو گرا سکیں اور عوام یہی حکومت کرے، اور وہاں پہ 4 یا 5 9 نہ ہو، یعنی 999.99.99 یا 99.999، جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ یہ تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ اور کہتے ہیں، مزید کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر اپنے آپ کو پیش کرے تو اسے یہ پوائنٹ سے نہیں مل سکتی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر اپنے آپ کو پیش کرے تو اسے 99.99 نہیں ملے گا۔ ہم اسرائیل کو جو انہوں نے کیا ہے اس پہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ دکتور یوسف القرضاوی کے کلمات ہیں جو انہوں نے خطبے کے درمیان کہا تھا۔ اب اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ جواب صرف ایک جملے کا دیا جائے گا۔ مبارکباد کے تعلق سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک وہ ملک
جو مسلمانوں کے بالکل خلاف ہے، جن کی عداوت سب سے زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر موجود ہے، اس ملک کو مبارکباد دینا کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ آپ علماء کرام سے معلوم کر لیجئے گا۔ لیکن یہاں پہ جو چیز ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے قرضاوی کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا کہا گیا تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کرے، یعنی جس طریقے سے انتخابات میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور امیدوار ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ امیدوار ہو تو اسے 99.99 نہیں ملے گا۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اس شخص پہ توبہ کرنا واجب ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ مرتد ہے، اس لیے کہ اس نے مخلوق کو خالق سے اعلیٰ بنا دیا۔ یعنی ایک شخص 99.99 پاتا ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اتنے درجات نہیں ملیں گے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلیٰ یہ مخلوق ہے جس کو اتنے درجات مل سکے، اتنے نمبرات مل سکے، اتنے اس کو ووٹ مل سکے۔ اس شخص پہ توبہ کرنا واجب ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کو قبول فرمائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو مسلمان حکام پہ یہ واجب ہے کہ اس کی گردن کو اڑا دیں۔ یہ کن کا قول ہے؟ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جو کہ علماء سلف میں سے ہیں، جنہیں ہم سلفی علماء گردانتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ واضح طور سے قرضاوی کہتے ہیں کہ ہماری یہود کے ساتھ جنگ عقیدے کے لیے نہیں، یہاں بھی وہ وضاحت کہتے ہیں جہادنا مع الیہود لیس لانہم یہود، کہ ہمارا جہاد یہودیوں کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہود ہیں، بلکہ کس لیے ہے، ولا نرى هذا نحن لا نقاتل اليهود من اجل العقیدہ، اور نہ ہم یہود سے عقیدے کی وجہ سے جنگ کرتے ہیں، انما نقاتلهم من اجل الارض، ہم ان سے زمین کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ولا نقاتل الکفار لانہم کفار، کفار سے ہم اس لیے جنگ نہیں کرتے کہ وہ کفار ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری زمینوں کو، ہمارے گھروں کو ناحق طریقے سے انہوں نے لے لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص سے عصبیت میں جنگ کرتا ہے، حمیت میں جنگ کرتا ہے، اور متعدد چیزوں کا ذکر کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کون اللہ کے راہ میں ہوگا، یعنی کس کو یہ کہیں گے کہ وہ فی سبیل اللہ قتال کر رہا ہے، کون جہاد کر رہا ہے، حقیقت میں اسلامی جہاد کر رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو شخص اس سے نیت سے قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، یہی وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا شعار بناتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ مزید دیکھیے، ان کے ایک فرد ہیں، ایک قائد ہیں عبد المنعم ابو الفتوح کر کے ہیں، کہتے ہیں کہ اصولی قاعدہ کیا ہے کہ جہاں مصلحت ہو وہاں اللہ کی شریعت ہے، جہاں مصلحت ہو وہاں اللہ کی شریعت، یعنی آپ کی مصلحت جس چیز میں ہے وہ اللہ کی شریعت ہے۔ کہتے ہیں جس چیز میں انسانی مصلحت پائی جاتی ہے وہ اللہ کی شریعت ہے، وہاں پہ کسی آیت اور کسی حدیث کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سیدھے کہتے ہیں کہ وہاں پہ مجھے کسی حدیث یا کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان جو باتیں میں ذکر کر رہا ہوں اس کی خطورت کو سمجھیے، کتنا خطرناک عقیدہ ان کے افراد کے اندر، ان کے قائدین کے اندر، ان کے علماء کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور کیا ایسی جماعت جو اس طرح کے خطرناک عقیدے کی حامل ہو، خطرناک باتوں کی حامل ہو، یہ قابل ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ جہاں مصلحت پائی جاتی ہو وہاں اللہ کی شریعت ہے، اور صرف مصلحت دیکھی جائے گی، جہاں مصلحت انسان کی موجود ہے وہاں پہ اللہ کی شریعت موجود ہے، اور اللہ کی شریعت کے کہاں پہ رہے گی؟ آپ کی مصلحت جس چیز میں ہے اس میں اللہ کی شریعت ہے، ہم کسی آیت یا حدیث کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولا احتاج الی دلیل یثبتہ، کوئی کسی دلیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اس دلیل سے میں ثابت کروں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔
مزید کیا کہتے ہیں سنیے گا. کہتے ہیں کہ سعودیہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ سعودی بھائیوں سے کے احترام کے ساتھ، اور میں سعودی بھائیوں کو ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سعودی بھائیوں کے جو عقیدے ہیں ان کو فکر بدوی کہتا ہوں، یعنی دیہاتی سوچ. سعودی عقائد کے تعلق سے، سعودی علماء کے تعلق سے یا ان کے افراد کے تعلق سے کہتے ہیں. ظاہر سی بات علماء کے تعلق سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ مسئلہ دینی ہے. کہتے ہیں کہ میں سعودی بھائیوں کے احترام کے ساتھ جن کی فکر کو میں بدوی فکر کہتا ہوں، دیہاتی فکر، دیہاتی سوچ کہتا ہوں، جو موسیقی کو، میوزک کو اور گانے کو حرام قرار دیتی ہے. یعنی سعودیہ کے اندر گانا حرام ہے، سعودیہ کے اندر میوزک حرام ہے. تو یہ سوچ دیہاتی سوچ ہے، یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، دیہاتی سوچ. کہ اسلام اس لیے نازل نہیں ہوا، یہ ان کے قائدین ہیں، اسلام اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے حرام قرار دے، اسے حرام قرار دے، بلکہ قاعدہ اصولیہ ہے کہ انسان کا ذمہ بری ہے، یعنی کسی بھی چیز سے بری ہے کہ اسے حلال قرار دیا جائے، اسے حرام قرار دیا جائے. کہتے ہیں شریعت کے اندر بہت تھوڑی سی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس وقت ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ہمارے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی جس کو ہم حرام قرار دیتے ہیں دین کی روشنی میں، جسے ہم حرام سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں، وہ تو مصلحت کے تحت ہی ساری چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیں گے، اس میں آیت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. یعنی دین کے اندر بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں ان سے ان کو پریشانی محسوس ہو رہی ہے. دین کے اندر جو بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس سے ان کو پریشانی ہے. گانا، موسیقی اور دوسری جو محرمات ہیں یہ سب کی سب مصلحت کے تحت جائز ہیں. مصلحت کے تحت ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں. اگر آپ کو شوق ہوتا ہے، انسان کا میلان ہے کس طرف؟ گانے کی طرف، تو صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. میوزک سننا چاہتا ہے تو سن لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی مصلحت ہے، وہ سنے گا تو اس کا موڈ فریش ہوگا، تو یہ انسانی مصلحت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حسن اور حسن بننا جو ان کے قائد تھے، جو ان کے امام تھے، ان کی دعوت کا مرکز کیا تھا؟ ان کی دعوت کا مرکز کلب تھے، چائے کھانے تھے. اسی طریقے سے وہ جگہیں جہاں پہ بہت سارے افراد جمع ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی دعوت کسی مسجد سے نہیں پھیلائی، مسجد کے اندر درس نہیں دیتے تھے، یا کسی ایسے مقام پہ جہاں پہ درس دیا جاتا ہے وہاں پہ مدارس کے اندر درس نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پوری دعوت کا مرکز کلب تھے اور قہوہ خانے تھے، چائے خانے جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ان مقامات پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کر اختلافی باتوں کے بجائے ایک سمپل سی بات پیش کرتے تھے. آگے بہت ساری باتیں ذکر کی جائیں گی. یہاں پہ کیا دلیل پکڑتے ہیں؟ یہاں پہ ایک شخص ہیں ان کے، نجیب محفوظ. یہ اس قول پہ جو ابو الفتوح کا ذکر کیا گیا، اس پہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک شاعر کو دی. ایک شاعر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا کی. یہ گویا اس بات کی دلیل پکڑ رہے ہیں کہ گانا بجانا جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں اسے چادر عطا کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی یہ ساری چیزیں جائز ہیں. مزید کہتے ہیں ابو الفتوح، مزید کہتے ہیں کہ پوری اسلامی حکومتوں میں زنادقہ جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپائے رکھتے تھے اور حدیثوں میں تحریف کرتے تھے، حدیثیں گڑھتے تھے، گڑ کے حدیثیں لوگوں کو بیان کرتے تھے، انہیں زنادقہ کہا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ پورے اسلامی حکومتوں میں زنادقہ حدیث بیان کرتے تھے اور اپنے علم کی مجالس میں بیٹھتے تھے، فقہا اور علماء ان سے مباحثہ کرتے تھے اور اختلاف کرتے تھے. اور ہم نے کسی بھی حاکم کے تعلق سے یہ نہیں سنا ہے کہ اس نے کسی زندیق کی گردن کو اڑا دیا ہو، جبکہ تاریخ کے اندر بہت سارے افراد کا ذکر ہے جن کی گردنوں کو اڑایا گیا تھا، جو زندیق تھے، جنہوں نے حدیث گڑھا، جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا اور کفر کو چھپایا، اور انہوں نے حدیثیں گڑھ کر ملائی تھی. باقاعدہ انہوں نے اقرار کیا اپنے مرنے کے وقت، قتل کی جانے سے پہلے
انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے اتنی لاکھ حدیثیں گڑھ کر ہم نے لوگوں میں پھیلائی ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس احمد بن حنبل اور امام بخاری جیسے علماء کرام موجود ہیں جو بالکل صاف کر دیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو یہاں پہ یعنی تاریخ کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلم اور ایکٹنگ اور سنیما کا یعنی سنیما ہال کا وجود کیوں نہیں کیا جاتا، یعنی لوگ فلمی دنیا کو کیوں قائم نہیں کرتے، سنیما کا وجود کیوں نہیں ہوتا۔ آج سوچیے سب سے زیادہ چلانے والے سعودیہ کے خلاف، سب سے زیادہ سنیما ہال کے کھلنے پہ تنقید کرنے والے یہی اخوانی تھے۔ ابھی حالیہ دنوں میں سنیما ہال کا جو افتتاح کیا گیا سعودی عرب کے اندر، اس پہ سب سے زیادہ آواز کنہوں نے اٹھائی؟ انہی اخوانیوں نے۔ اور ان کے قائدین کیا کہتے ہیں کہ سنیما ہال بنا تیار کیا جائے، فلمی دنیا کو قائم کیا جائے، ایکٹنگ اور اس طرح کی جو فحشیات ہیں اس کو تیار کیا جائے۔ کہتے ہیں یہ تو عوامی ذوق کا ایک حصہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ عوامی ذوق کا ایک حصہ ہے اور یہ ذوق کو نرمی اور خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ سنیے کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ یعنی اگر سعودی عرب کے اندر سنیما کا افتتاح ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کھڑے ہوتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ان کے قائدین، ان کے علماء اور یوسف القرضاوی کے تعلق سے بھی ہے کہ وہ اس کو حلال قرار دیتے تھے، حالانکہ دکتور یوسف القرضاوی جو بہت ساری جماعتوں کے ہیڈ رہے ہیں اور بڑے مناصب پہ فائز رہے ہیں اور اخوانیوں کے سب سے بڑے عالم، جیسا کہ میں نے کہا سب سے بڑے عالم، انہوں نے موسیقی کو جائز قرار دیا ہے، عورتوں کے ایکٹنگ کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے یہاں جائز، ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں۔ اور آج وہ سعودیہ پر اسی چیز کی تنقید کرتے ہیں کہ سعودیہ کے اندر سنیما ہال کھولا جا رہا ہے، وہاں پہ ایکٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ عورت گاڑی چلا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تنقید کس پہ کیا جا رہا ہے؟ سعودیہ پہ۔ اپنے غریبان میں جھانکتے نہیں ہیں کہ ان کے علماء کرام کیا کیا، ان کے قائدین کیا کیا لکھ کر گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر دوہرا چہرہ ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور بیان کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کے یہاں کچھ اور موجود ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کہ اثر حسن البنا یہ شیعی فکر سے متاثر تھے اور یہ چیز ان کی کتاب کے اندر موجود ہے جو رسائل الامام حسن البنا کے نام سے۔ کہتے ہیں کہ اسلام، وہ اسلام جس پہ اخوان المسلمین ایمان رکھتے ہیں، سنیے گا، وہ اسلام جس پہ مسلمان ایمان نہیں رکھتے ہیں، اخوان المسلمین ایمان رکھتے ہیں، یہ اسلام حکومت کو اپنے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیتا ہے۔ یعنی آپ نے احادیث کے اندر سنا ہوگا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، شہادتین پہ، نماز پہ، روزے پہ، زکوٰۃ پہ اور حج پہ، 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ نہیں، ان کے یہاں اسلام کی بنیاد ایک مزید چیز پہ رکھی گئی ہے اور وہ حکومت ہے۔ حکومت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اخوان المسلمین جس اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اس کا ایک رکن حکومت ہے، اس کا ایک رکن حکومت ہے اور اسلام اسے بالقوہ، قوت کے ساتھ نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے جس طریقے سے اسلام کے اندر رہنمائی پائی جاتی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیعت کے اندر کیا چیز ہے۔ آپ ایک طرف اخوانیت کو رکھیے، دوسری طرف رافضیت کو رکھیے، تو اخوانیت کے اندر بھی حکومت کو قائم کرنا ہے، رافضیت کے اندر بھی امامت کو قائم کرنا ہے۔ امامت یعنی حکومت، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ امامت یعنی حکومت۔ یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت اسلام کا رکن ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام امامت یہ اسلام کا رکن ہے، ان کے اسلام کا رکن ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ والی امام، علی کو کہتے ہیں کہ امام خلیفہ ہیں۔ تو دونوں چیزیں ایک ہیں، ان کے یہاں بھی اسلام کا ایک حصہ امامت ہے اور یہاں بھی اسلام کا ایک حصہ
حکومت ہے۔ تو اس سے آپ دونوں کے اندر تعلق دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے اندر کتنا گہرا تعلق ہے، اگرچہ اس کا اظہار واضح طور سے نہیں کیا گیا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اس اسلام کو، اس سے حکومت کو قائم کرنے کے لیے قوت کا استعمال کیا جائے گا۔ آپ کو حکومت نہیں ملتی ہے تو آپ قوت کا استعمال کریں، اور قوت کو استعمال کرنے کے بعد اسے آپ حاصل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ دین نصیحت کا نام ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، نصیحت کسے کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو نصیحت کی جائے گی، اللہ کے کتاب کے لیے نصیحت کی جائے گی، اللہ کو مطلب یعنی اللہ کے لیے نصیحت کی جائے گی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے لیے نصیحت کی جائے گی، رسول کے لیے نصیحت کی جائے گی، اور مسلمانوں کے ائمہ کو نصیحت کی جائے گی، اور ان کے عام افراد کو نصیحت کی جائے گی۔ ان کے یہاں بیعت کا بھی تصور ہے، اور بیعت کی دو قسمیں ہیں۔ اخوانیت کے ہاں بیعت کا تصور ہے، اور بیعت کی دو قسمیں ہیں۔ ان کے ہاں بیعت صوفی ہے، عسکری ہے، یعنی صوفی ہے، جنگی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی جنگی بیعت بھی لی جائے گی اور صوفی بیعت بھی لی جائے، دو طرح کی بیعتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان کے ہاں ان کے امام حسن البنا نے 10 قواعد کو ذکر کیا ہے، 10 ارکان کو ذکر کیا ہے جو بیعت سے متعلق ہیں۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے واضح طور سے کہ ہماری یہ بیعت صوفی اور عسکری بیعت ہے، اور اس کا شعار کیا ہے کہ سنو، اطاعت کرو، کسی قسم کا شک اور شبہ اور تردد تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ سنو، جو باتیں کہی جا رہی ہیں اسے سنو، اور سن کر اس پہ عمل کرو، اطاعت کرو، اور کسی بھی قسم کا شبہ، شک، تردد تمہارے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اصل یہ جو کلمہ انہوں نے استعمال کرتے ہیں، اسمع واطع دون حرج وشک وتردد، یہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ اصل صوفی اصل ہے، صوفیوں کے اندر ہے۔ صوفیوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ بیعت کر رہے ہیں تو مکمل طور سے جو بھی آپ کو آپ کا مرشد کہے گا وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ کسی بھی قسم نہ کوئی سوال کر سکتے ہیں، نہ آپ کے ذہن میں کوئی شک آ سکتا ہے، نہ تردد آ سکتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حسن البنا نے صوفی طریقے پہ بیعت کی تھی، اور یہ اخوان المسلمین کو قائم کرنے سے پہلے انہوں نے کیا تھا، اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب مذکرات دائیہ کے اندر کیا ہے۔ بلکہ مرشد عام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے حسن البنا کے لیے، انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا تھا مرشد کا لفظ۔ مرشد عام کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی صوفی اصطلاح ہے۔ صوفیوں کے ہاں پیر و مرشد، اردو میں بھی آپ جب کتابیں پڑھیں گے ان کی صوفیت کی تو اس کے اندر پیر و مرشد لکھا جاتا ہے کہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں۔ تو مرشد کا جو اصطلاح ہے، مرشد جو اصطلاح ہے، یہ بھی صوفی اصطلاح ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں گے یعنی اسلامی طور پہ صوفیت کو چھوڑ کر تو علماء کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ عالم استعمال کیا جاتا ہے۔ رہنما کے لیے قائد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تنظیم کی کوئی تنظیم ہے، اس کے ہیڈ کے لیے رئیس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں جو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ مرشد کا لفظ استعمال کیا، اور اپنے آپ کو مرشد عام کہتے تھے۔ ان کی دو بیعتیں ہوتی تھیں۔ پہلی بیعت صوفی بیعت ہوتی تھی، اس بیعت کے اندر شیخ پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا، جس سے آپ بیعت دے رہے ہیں اور جو ذمہ دار ہے اس پہ کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اعتراض کیا تو آپ کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا، آپ نے اعتراض کیا تو آپ کو نکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ اور اس کا ذکر عمر التلمسانی نے اپنی کتاب ذکریات لا مذکرات کے اندر کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں حسن البنا کے ہاتھوں میں ویسے ہی تھا جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یعنی میت جس طریقے سے رکھی جاتی ہے اور غسل دینے والا اسے غسل دیتا ہے تو جس طریقے سے چاہتا ہے پلٹاتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، میت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں حسن البنا کے ہاتھوں میں تھا، جو وہ چاہتے تھے میرے ساتھ وہ کرتے تھے، جس طریقے سے چاہتے تھے حکم دیتے تھے، میں ان کی فرما برداری کرتا تھا۔ تو یہ مثال دی گئی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میں حسن البنا کا کان تھا، میں ان کی آنکھ تھا۔ تو اس طرح کے الفاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا گہرا بیعت کا، کتنا گہرا اثر
ان کے متبعین میں ہوتا تھا، جو ان کے پیروکار ہوتے تھے۔ اور یہ بیعت طاعت کی، یہ بیعت جس کے اسما وعطے کی جو بیعت ہے، یہ اخوان المسلمین میں شامل ہونے والے ہر فرد کے اوپر واجب ہے۔ اس بیعت کو لینا ہر شخص پہ واجب ہے۔ دوسری جو بیعت ہے وہ عسکری بیعت ہے، جنگی بیعت، اور اس کے اندر جو ذمہ دار ہے، جو امیر بنایا جاتا ہے جہاد اور قتال میں، ان کے جہاد اور قتال کے جو کمیٹیاں ہیں، ان کمیٹیوں میں جس ذمہ دار بنایا جاتا ہے، جسے امیر بنایا جاتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ بیعت کریں گے اپنے امیر سے، تو ایسی صورت میں وہ جو حکم دے گا وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو سب سے خطرناک ہے، یہی وہ چیز ہے جو سب سے خطرناک ہے۔ اور انہوں نے 1940 میں ایک خفیہ تنظیم قائم کی تھی، اخوان المسلمین کی خفیہ تنظیم قائم کی تھی، اور اس تنظیم میں جب بیعت لی جاتی تھی، یہ عسکری بیعت جب ہوتی تھی، تو قرآن کریم اور ریوالور پر، قرآن کریم اور ریوالور ہتھیار پہ بیعت لی جاتی تھی۔ اور ان کا آج بھی اگر آپ شعار دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ ان کے شعار میں 2 تلواریں ہیں، 2 تلواریں ہیں، اور گویا ان کی جو بیعت ہوتی ہے، ان کی جو تنظیم ہے، یہ تنظیم سراسر جنگی تنظیم ہے۔ اور اس کے اندر جو بیعت لی جاتی تھی، جیسا کہ ذکر کیا گیا، یہ بیعت امیر لیتا ہے، اور اس بیعت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امیر جس بات کا آپ کو حکم دے گا اسے آپ کو کرنا ہے، جس بات کا بھی حکم دے گا۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ خود فدائی حملہ کرو تو فدائی حملہ کرتے ہیں، اور اس کی واضح مثال سعودی عرب کے بہت سارے مقامات پہ ان کے فدائی حملے ہیں۔ کوئی کافر نہیں آیا تھا وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے، مدینے تک میں انہوں نے، حرم کے قریب میں انہوں نے حملے کیے، بلکہ حرم کو انہوں نے کچھ دنوں تک، حرم مکی کو کچھ دنوں تک انہوں نے اس پہ قبضہ کر رکھا تھا، اور ان کے پاس اسلحے تھے۔ تو جیسے حکم دیا جاتا ہے، جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس کی تنفیذ کی جاتی ہے، یعنی اتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے سامنے والے کو اپنے گھیرے میں رکھا جاتا ہے، اور آیات کا اس طریقے سے غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ سامنے والا اپنے آپ کو شہید سمجھتا ہے۔ اسی لیے یہ جن افراد کا استغلال کرتے ہیں، جنہیں استعمال کرتے ہیں، وہ بالکل نوجوان ہوتے ہیں جن کی عقل پختہ نہیں ہوتی، کم عمر نوجوان۔ اور خوارج کی یہی صفت حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور ان کی پوری محنت کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ فدائی حملے کرانا، اور سعودیہ کے اندر بہت سارے فدائی حملے اخوان مسلمین نے کیے۔ اسی لیے سعودی عرب میں سب سے زیادہ شکنجہ اسی جماعت پہ کسا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت پہ نہیں کسا جاتا۔ اور ان کے بہت سارے حربے ہیں جنہیں یہ استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں نوجوانوں کو کہ آپ کو افسوس ہو۔ وہ نوجوان جو 19 سال کی عمر میں ہیں، 14 سال کی عمر میں ہیں، 15 سال کی عمر میں ہیں، ان کو فدائی حملوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، فدائی حملوں کے لیے۔ ان میں سے اکثر افراد جو پکڑے جاتے ہیں ان کے پاس فدائی حملے کی پوری تیاری ہوتی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ اپنے آپ کو اڑانے کی پوری تیاری ہوتی ہے، خودکش بم ہوتے ہیں کہ ایک پن نکالا اور پورا کی پورا ختم ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر پائی گئی، اور یہ چیز سعودی عرب کی اگر آپ ویب سائٹ پہ اس طرح کی چیزیں تلاش کرنا چاہیں تو بہت زیادہ آپ کو ملیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے افراد کو قتل کیا، جن میں مومن بھی شامل تھے، مسلمان تھے، اور ان سارے افراد کو انہوں نے قتل کیا۔ اور مصر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو مصر کے اندر بھی انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا، انہوں نے مظاہرات میں حصہ لیا تھا۔ ابھی جلد مصر کے اندر جو واقعہ ہوا سیسی کے دور میں، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ باقاعدہ ہتھیار کا استعمال کیا تھا، حکومت کے خلاف ہتھیار کا، لوگوں کے خلاف ہتھیار کا استعمال کیا، جو مخالفین تھے ان کے خلاف ہتھیار کا استعمال کیا گیا، اور جب مارے گئے تو ایسی صورت میں پورا الزام سعودیہ پہ لگا دیا گیا۔ سیسی کا غلبہ ہوا اور سیسی کی افواج کے ذریعے سے سب جو مارے گئے، تو اس کے بعد سارا الزام سعودیہ پہ عائد کر دیا گیا کہ سعودیہ نے سیسی کی مدد کی تھی اور اسی کے حکم کے تحت ہمارے افراد کو مارا گیا۔ ایک اور تعلق بتلاتا ہوں، اچانک یاد آ گیا۔ ابھی جو حکومت قائم ہوئی تھی اخوان المسلمین کی، سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا وہ اسرائیل کو خط لکھا تھا کہ ہم آپس میں دوست ہیں،
اور یہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے سعودی عرب مصر سے برہم ہوا اور اخوان المسلمین کی حکومت کو ملیا میٹ کیا گیا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس لیے کہ اگر یہ جماعت یہودیوں کے ساتھ مل کر سعودی عرب کے خلاف قائم ہو جاتی تو ایسی صورت میں ایک بہت بڑا نقصان ہوتا جو مسلمانوں کو پیش آتا۔ یہ چند باتیں تھیں، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید باتیں، مزید اسرار اور مزید حقائق کا انکشاف کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو افراد، جو مسلمان ان کی جماعت میں شریک ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔